سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام اسماء حسنہ، صفات حسنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام قدرتوں اور تمام طاقتوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، نبی محترم، رسول محتشم، محبوب خدا، محبوب رب العلا، کائنات انسانیت کے محسن سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار انگنت اور لا تعداد درود و سلام کی التجا کرتے ہوئے، ناظرین کرام، رمضان المبارک ہمدردی، ایثار، محبت، مودت، الفت، موانست، مواسات، مواخات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات رکھے ہیں، بہت سے اکرامات اللہ نے رکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ اپنے اعمال کے جائزے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس پیغام کا مہینہ ہے کہ تم نے 11 ماہ جو کیے ہے، ذرا اس پہ ایک نظر تو دوڑاؤ، اور اگر تم نظر دوڑانے میں کامیاب ہوگے تو پھر تمہیں احساس بھی ہوگا، اور جب تم احساس کے ساتھ میری طرف لوٹو گے تو میں تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں اپنی ملاقات کے قابل کر دوں گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ آج ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، تلاوت کی صورت میں، ذکر اذکار کی صورت میں، راتوں کو قیام اللیل کی صورت میں، دن میں صیام کی صورت میں، اور پھر صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، فرض زکوٰۃ کی صورت میں، ایک دوسرے سے ہمدردی، اخوت اور جذبہ موانست کا اظہار کرتے ہوئے نیکیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ محاسبے کا مہینہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ایک بہت بڑی کوتاہی، کمی یا کمزوری، وہ ہے صلہ رحمی کا نہ ہونا، قطع رحمی۔ رمضان ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ روزے کا پیغام یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق داروں سے، اپنے محبوبوں سے، اپنے اعزاء سے اپنے تعلقات کو رینیو کرو۔ ہمیں نظر دوڑانی چاہیے کون سا بھائی اور بہن ہے جو آپس میں ناراض ہیں، کون سے بھائی اور بھائی ہیں جو آپس میں ناراض ہیں، کون سی بہن اور بہن ہے جو آپس میں ناراض ہیں۔ اور بد نصیبی یہ، کچھ ایسے بھی ہیں جو بچے ہیں لیکن اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، اور کچھ ایسے بد نصیب بچے ہیں جن کے ماں باپ ان سے رنج ہیں، ناراض ہیں۔ صلہ رحمی انہی چیزوں کا تو نام ہے۔ صلہ رحمی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اچھائی کے جواب میں اچھائی کرنے کا نام ہے، بولنے کے جواب میں بولنے کا نام ہے، ملنے کے جواب میں ملنے کا نام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق نہیں ہے۔ صحابی رسول نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں ملتے، میں ان سے خیر خواہی کرتا ہوں، میری خیر خواہی کے جواب میں وہ مجھ سے بد سلوکی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے سمجھائیے، مجھے بتائیے، میں اس کے بدلے میں بھی ان سے ملنا چھوڑ دوں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، لمبی حدیث ہے، اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، وہ تمہارے حسن سلوک کے مقابلے میں تم سے بد سلوکی کرتے ہیں، تمہاری صلہ رحمی کے جواب میں تم سے قطع تعلقی کرتے ہیں، اور اسی طرح تمہاری خیر خواہی کے جواب میں تم سے برا سلوک کرتے ہیں، اور تمہاری بردباری کے مقابلے میں تم سے جاہلوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر یاد رکھو تم اپنا عمل نہ چھوڑو، ان کے اس عمل کی وجہ سے تمہارے وہ رشتہ دار اپنے پیٹ میں گرم ریت، تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو۔ اندازہ کریں کتنی بڑی یہ بات ہے۔ آپ اچھے سلوک کے ساتھ ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈالیں، آپ بردباری کے ساتھ ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈالیں، آپ ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کر کے ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈالیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو تم یہ گرم ریت ڈال رہے ہو، دوسرا جب تک تم ان سے اچھا سلوک کرتے رہو گے تب تک وہ اللہ تمہارے لیے ایک مددگار مقرر کر دے گا، تب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، تمہاری مدد کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو مشکل اوقات میں تمہارے ساتھ کام آئے گا۔ صلہ رحمی اتنا بڑا عمل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، عمر لمبی ہو، تو فرمایا اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، اس کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج تجربہ کر لیں، آپ اگر آپ کسی کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں تو اسے جا کے صلح کر لیں۔ اگر آپ کا کوئی بھائی ایسا ہے جو آپ سے ناراض ہے لیکن اس کے گھر میں تنگی ہے، آپ خفیہ طریقے سے آپ اس کے گھر میں کوئی آسانی پیدا کر دیں، کوئی رزق کی آسانی پیدا کر دیں، کوئی راشن مہیا کر دیں، یا اس کے بچوں کے لیے کوئی ایسا تعاون کر دیں، اس کو احساس بھی نہ ہو، احسان نہ جتلائیں۔ احسان جتلائیں گے پھر تو عمل ضائع ہو جائے گا نا۔ اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ صدقہ احسان جتلا کر اپنے صدقے جو ہیں وہ اذیت پہنچا کر اور احسان جتلا کر اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ ہاں، بغیر احسان جتلائے، بغیر اذیت پہنچائے، بغیر کسی کو جتائے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کی مشکل کو آسان کرنے میں کام آئیں، اس کے ساتھ ضروری تعاون کریں۔ آپ دیکھیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کیسے آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں کیسے اترتی ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم ایسا کریں گے۔ یہ آیت جو میں نے آغاز میں پڑھی ہے نا آپ کے سامنے، یہ سورۃ نساء کی پہلی آیت ہے، اور یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو آیت آپ عموماً خطبہ میں، اہم ترین خطبوں میں، بالخصوص خطبہ نکاح میں آپ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ یہ جو نیا جوڑا بن رہا ہے نا، جو میاں بیوی ہم آج یعنی نکاح کے موقع پر جو میاں بیوی ہم ملا رہے ہیں، دیکھیں یہ دونوں بعض اوقات دونوں بالکل اجنبی خاندانوں کے، اجنبی برادریوں کے، بالکل اجنبی ہوتے ہیں، نہیں جانتے، اس سے پہلے کوئی تعلق، کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ رشتے کی تلاش میں باپ بھی ہوتا ہے بیٹے کا، اور رشتے کی تلاش میں بیٹی کا باپ بھی ہوتا ہے۔ دونوں کو کوئی رشتہ کروانے والا یا کوئی ایسا ملا دیتے ہیں، دونوں کی بات بن جاتی ہے، رشتہ جڑ جاتا ہے۔ آج نکاح کے ذریعے اس رشتے کے بندھن کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ اب اس آیت میں پیغام کیا ہے؟ ایک تو انسان کو اس کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اس اللہ سے ڈرو جس ذات نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ نے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ پھر دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، تساءلون بہ والارحام، وہ ذات جس کے ذریعے تمہارے رشتے مل رہے ہیں، جس کے ذریعے تم آپس میں یہ رشتے جوڑ رہے ہو، تم ایک دوسرے کے نگران اور نگہبان بن رہے ہو، تم سے سوال کیا جائے گا، ایک دوسرے سے تم رشتوں کے بارے میں سوال اس کے نام کے ساتھ۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اصل میں اس میں پیغام ہے صلہ رحمی کا، اس میں پیغام ہے رشتہ داروں کو جوڑے رکھنے کا۔ عموماً اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام خطبہ نکاح کے موقع پر دلہا اور دلہن کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے بننے والا یہ رشتہ
دو خاندانوں میں تفریق کا باعث بن جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ قریبی عزیز ہوتے ہیں، دو بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ آپس میں اپنے بچوں کا رشتہ کر لیتے ہیں، دو بھائی ہوتے ہیں وہ آپس میں اپنے بچوں کا رشتہ کر لیتے ہیں، دو بہنیں آپس میں، یہ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں نا۔ تو یہ نہ ہو کہ اس رشتے کی یہ صلہ رحمی ہوگی نا، دونوں بھائی بہن نے، بہن بہن نے، بھائی بھائی نے آپس میں رشتہ کر لیا، یہ صلہ رحمی کر لی ہے۔ اب ان بچوں کی وجہ سے جب یہ اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو ان بچوں کی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو خاندان آپس میں کٹ جائیں گے، دو خاندان ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا آپس میں۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے خطبہ نکاح کے موقع پر۔ یہ صلہ رحمی کا بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر، کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے بھی اس کا ترجمہ کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ جوڑے، آپس میں تعلق بنائے، کمی کوتاہی کے باوجود رشتے کو ٹوٹنے نہ دے۔ پہلے وقت ہوتا تھا، جو بڑے لوگ ہوتے تھے نا، دانا لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور آج کہتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے، رشتہ ٹوٹنا چاہیے۔ آج یہ صورتحال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں، تعلیمات نبوت سے دور ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسباق ہیں، تعلیمات ہیں، ہم ان کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم اور رشتہ داریاں ملاؤ اور ہم کہیں نہیں جی، ہم تو، میری ناک نہیں بچتی اگر میں اس کے پاس ملنے کے لیے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تم آپس میں رشتہ داریاں جوڑو، ملاؤ، تمہاری رزق میں برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی، نہ ہو، ہمارا رہن، لوگ کیا کہیں گے ہم کو، ہم اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ممکن ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تم سے ملتا ہے تو تم اس سے ملو، اور اگر تم وہ نہیں ملتا تو نہ ملو، یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی اصل میں نام ہی قطع رحمی کو توڑنے کا ہے۔ کوئی قطع رحمی کرتا ہے، کوئی رشتہ داری توڑتا ہے تو آپ پھر بھی اس سے جوڑیں، حسن سلوک اس کے ساتھ کریں۔ وہ آپ سے رشتہ توڑ گیا نا، کوئی بات نہیں ہے، آپ اس سے ملتے رہیں، اس کی خوشی غمی میں شریک ہوں، اس کے ساتھ اس کی مشکلات میں اس کے لیے آسانی کا باعث بن جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دل میں نرمی پیدا ہوگی، آخر کار آپ وہ گھوم کے دوبارہ آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ رشتے سارے مل جائیں گے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ روزے کس لیے رکھتے ہیں؟ زکوٰتیں کس لیے دیتے ہیں؟ حج کس لیے کرتے ہیں؟ حسن سلوک لوگوں سے کس لیے کرتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت کس لیے کرتے ہیں؟ راتوں کو قیام اللیل رمضان کے مہینے میں کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا جنت مل جائے۔ تو پیارے پیغمبر نے مہر لگا دی ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اب اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے، ہمارے جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو جوڑا ہے؟ کیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اپنی ضد اور اپنی انا کو آپ توڑنا چاہتے ہیں؟ توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے؟ آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی کسی دوسرے بھائی سے، کسی بہن سے، کسی عزیز سے، آپ کا دل ٹوٹا ہوگا، اس نے آپ کو گالی دی ہوگی، مندہ بولا ہوگا، اس نے بہت برا آپ سے سلوک کیا ہوگا، حتیٰ کہ اس نے آپ کو دھکا دے کے گھر سے بھی نکال دیا ہوگا، اس نے سارا کچھ کیا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ نہیں جائے گا جو قطع رحمی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اس نے جو کیا وہ کرنے دیں اس کو۔ آپ پیارے پیغمبر کی حدیث کے مطابق اس کے پیٹ میں گرم ریت ڈال دیں، آپ اسے کہ تو نے جو بھی کیا ہے میں نے تجھے چھوڑا، میں تمہارے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں،
جوڑے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر رشتہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کر کے رشتہ جوڑتا ہے، ویسے بھی ملاقاتوں سے رشتہ جوڑتا ہے۔ آپ کزن ہیں تو کزن بن کے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سمدھی نہ بنیں۔ آپ بھائی بہن ہیں تو بھائی بن کے رہیں، نہ سمدھی بنے، کوئی ضروری ہے سمدھی بننا؟ اگر کسی وجہ سے یہ رشتہ بچوں کا رشتہ نہیں بن سکا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ صحیح، اللہ نے آسمان سے نہیں جوڑا یہ ملایا ہوا، لیکن آپ کا جوڑا تو اللہ نے پہلے ملایا ہوا ہے۔ آپ تو بھائی اور بہن ہیں، آپ تو بھائی اور بھائی ہیں، آپ تو بہن اور بہن ہیں، آپ تو گہرے تعلق والے، آپ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں۔ اس وجہ سے آپ ملنا چھوڑ دیں کہ جی ہمارے بچوں کا رشتہ نہیں ہوا، ٹوٹ گیا، منگنی کی ہوئی تھی ٹوٹ گئی ہے، تو یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو آپ کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، آپ اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں۔ عمر میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عمر اللہ نے آپ کی 60 سال لکھی ہے تو یہ 70 سال ہو جائے گی، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ 70 سال کی عمر کے بھی ہو جائیں گے تو آپ حشاش بشاش فریش ہوں گے، آپ برکت والی، بیماریاں نہیں آپ کے پاس آئیں گی، رزق کی تنگی کے شکار آپ نہیں ہوں گے، پریشانی کے ساتھ آپ کے بالوں میں سفیدی نہیں آئے گی۔ اگر آپ یہ کام کریں، خوش رہیں اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں سے ملتے جلتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو روزے دار کی شفقت اور محبت کا حقدار سب سے زیادہ مہربانی اس کے اعزاء و اقارب حقدار ہوتے ہیں۔ آپ 100 بندے کو روٹی کھلاتے ہیں اپنے گھر بلا کے، افطاری کرواتے ہیں، رشتہ دار کو آپ بلاتے نہیں ہیں، بھائی کو بلاتے نہیں ہیں، بہن کو بلاتے نہیں ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو بلاتے نہیں ہیں۔ آپ کیا فائدہ آپ کا جو ہے نا یہ کرنے کا؟ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ہمارا موجودہ معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ کہتے ہیں گھر ماڑی تے باہر گاڑی تے میلو میرا نا، پنجابی کی کہاوت ہے، گھر ماڑی یعنی گھر میں آتے ہیں تو ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کسی قسم کا نہیں ہے، برادری کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، لیکن باہر دوستوں میں ہم بڑے لک لوٹ ہیں، دوستوں میں ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں، ان کو دعوتیں کھلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی قربانیاں ہم دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں بڑے ملنسار ہیں ہم۔ او بھائی ملنسار آپ تب ہوں گے جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ ملیں گے، جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنائیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یہ ملنا کوئی ملنا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جناب یہ میں جو ہے نا وہ باہر دوستوں کو گلچرے اڑا دوں، میرے دوست آئے ہیں بڑے بڑے جو ہے نا وہ فیکٹری اونرز ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں، اور میرے بڑے علماء میرے دوست ہیں، میرے گھر میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار کیوں نہیں آتے آپ کے گھر میں؟ سب سے زیادہ آپ کی ہمدردی، شفقت، محبت، موانست، مواسات، الفت اور چاہت کے حقدار جو ہے نا وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملیے، اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ جو آپ کے قریب ترین ہیں، الاقرب فالاقرب، جو آپ کے رشتہ دار ہیں پہلے ان سے حسن سلوک کریں، پھر آپ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، پھر آپ تیسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن یہ کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میرے سامنے ہے، پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الرحمہ، اللہ نے جب اس رحم کو، رشتہ داری کو پیدا کیا تو تعلقت بالعرش، وہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک گیا، وہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹک گئی۔ فقالت، کہنے لگی ھذا مقام العاعذ بک من القطیعۃ، یہ جگہ ہے مجھے توڑنے والوں سے تیری پناہ میں جانے کی، یہ جگہ ہے۔ قال، اللہ فرماتے ہیں الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، قال بلا، قالت بلا، قال فذلک لک۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تو یہ پسند کرتی ہے، رشتہ داری سے یہ مخاطب کیا گیا، کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جا پھر ایسا ہی ہوگا۔ حضرات غور کیجئے اس بات پہ، اللہ نے اس رشتہ داری سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے اس رشتہ داری کے ساتھ ایک عہد کیا ہوا ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا
اللہ پاک اس کو ملائے گا، اس کے دل اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے جنت میں اللہ اس کو ملا دیں گے رشتہ داری کے برکت سے، اور جو رشتہ داری توڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا حضرت اکیلا ہی رہ جاتا ہے خاندان میں، وہ کسی کو ملنا ہی نہیں چاہتا، لوگ اسے ملنا بھی چاہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں اکیلا ہی ہوں۔ پھر خدا نخواستہ جب وہ بیمار ہو جائے، جب اس پر کوئی مشکل وقت آ جائے، جب اس کے لیے کوئی تنگی اور ترشی کے لمحات آ جائیں، جب وہ کسی قسم پرسی کا شکار ہو جائے، کسی ابتلا اور مصیبت میں پھنس جائے، تو پھر وہ دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں جو انسان کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ آپ کا کوئی کتنا گہرا دوست کیوں نہ ہو، خدا نخواستہ اب معاشرے کی، یہ عام معاشرے کی بات ہے، اگر اس کو کوئی آپ کو فالج کی شکایت ہو گئی ہے نا، اور آپ کا جو ہے وہ پیشاب اور پاخانے کا مسئلہ بگڑ گیا، وہ آپ چارپائی پہ کرتے ہیں، تو کتنا بھی گہرا دوست ہوگا وہ آپ کا یہ صفائی آپ کی نہیں کرے گا۔ آپ کی یہ صفائی آپ کا رشتہ دار کوئی ہوگا تو وہ کرے گا، معیوب نہیں سمجھے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے رشتوں میں کشش رکھی ہے، خون کی کشش ہوتی ہے، ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بہت بڑی قباحت اور برائی ہے یہ۔ ناظرین کرام اس بات پر غور کیجئے، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اپنی اصلاح کر لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، دل نرم ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اللہ اس تھوڑے عمل کا اجر بھی زیادہ دینے کا اللہ وعدہ کر چکے ہیں۔ تو ہمیں اگر ہمارے کوئی عزیز رشتہ دار، بھائی بہن، باپ بیٹا کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہمیں اس سے صلح کر لینی چاہیے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو، ان کا جو رشتہ ہے نا اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے، اسی میں ہماری خیر اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔